الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی سبق آموز کہانیاں ہیں اور ان کی کتاب بہت عرصہ دینی مدرسوں کے نصاب میں شامل رہی ہے اور کچھ میں اب بھی ہے، اور بڑے ہی زبردست طریقے سے وہ انسانوں کی تربیت کرتی ہیں۔ ایک کہانی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک سرائے آئی۔ گزشتہ زمانے میں بڑی بڑی شاہراہوں کے ساتھ سرائے ہوا کرتی تھی، جہاں لوگ قیام کرتے تھے، تھک ہار کر قافلے وہاں رہا کرتے تھے، قیام کرتے تھے اور اگلے دن پھر وہاں سے چل پڑتے۔ تو آج کل تو وہ چونکہ ذرائع جو رسل و رسائل ہے، جو بہت تیز رفتار ہے، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اس طرح کی سرائے کی۔ بہرحال آج بھی ان کی ضرورت ہے، کہیں کہیں ان کے نشانات، اور بلکہ کچھ سرائے تو ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ تو وہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام ہوا تو ان کی ملاقات ایک سوداگر سے ہوئی، بڑے سوداگر سے۔ سوداگر نے کہا کہ اس کے بہت سارے مربع ہیں زمینوں کے، اس کی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، اور بھی بہت ساری جائیداد گنوائی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوداگر سے کہ اب آپ کی عمر، آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کی زندگی آسانی سے گزر سکے، اور باقی حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بے وسیلہ لوگ ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو اس سوداگر نے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بڑا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چین جانا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ وہاں بہت ہی خوبصورت برتن ملتے ہیں، وہاں سے میں برتن خریدوں گا اور روم میں جا کر بیچوں گا، روم ملک میں جا کر ان برتنوں کو فروخت کروں گا، اور وہاں سے ریشمی کپڑا ملتا ہے، وہاں سے میں ریشمی کپڑا خریدوں گا، اور اس ریشمی کپڑے کو میں شام کے شہر حلب میں جا کر بیچوں گا۔ اور وہاں میں نے سنا ہے کہ آئینے بہت خوبصورت ملتے ہیں، میں وہ آئینے خریدوں گا، اور ان آئینوں کو میں کشمیر میں جا کر بیچوں گا، اور وہاں سے پشمینہ بہت خوبصورت ملتا ہے، وہ میں خرید کے گھر لاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کی وصیت کے مطابق، نصیحت کے مطابق ساری جائیداد غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، اپنے لیے تھوڑی سی رکھوں گا۔ تو اس کا جو سوداگر کا منصوبہ تھا، وہ کئی سفر تھا، وہ کئی سالوں پر محیط تھا۔ شیخ سعدی نے کہا کہ آپ کا یہ بہت لمبا سفر ہے اور اس کے لیے کئی سال چاہیے، آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اللہ کرے آپ کی خواہشات پایا تکمیل کو پہنچ جائیں۔ لیکن ایسا ہوا کہ 2 مہینے ابھی گزرے تھے، وہ اپنے سفر پر بھی نہیں جا سکا، اس کا آغاز نہیں کر سکتا، تو اس سوداگر کی موت ہو گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ زندگی کا سفر ہمیشہ ادھورا ہی رہتا ہے، آدمی کی خواہشات کا پیمانہ کبھی بھی لبریز نہیں ہوتا، وہ بڑی حد تک خالی رہتا ہے کہ انسان یہاں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی انسان کی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو، اچھا کام ہو، نیک کام ہو، جب آپ کے ذہن میں خیال آئے اسی وقت اس کو کرنے کا منصوبہ بناؤ، تب تو وہ فائدہ مند ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اور شیخ شلی کی طرح لمبے لمبے منصوبے بناؤ، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، یہ سارے کام میرے ذمے ہیں، میں کر لوں گا،
تو یہ سارے کام کوئی بھی انسان نہیں کر پایا. دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کر پایا جو اس کی خواہشات اس کے دل میں مچل رہی ہوتی ہیں، اس کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق. تو عزیز بچوں، یہ ہمیں اسی وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرنے کا خیال ہمارے ذہن میں آئے تو فوری طور پر اسے کر گزرنا چاہیے. یہ لمبے لمبے منصوبے یہ جو سوچتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر ممکن طریقے سے اچھے کام کرنے سے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.